جزاک اللہ. ہلو جی بات کیجیے. اچھا جزاک اللہ. کوئی عجیب ہو گیا کوئی. اچھا مجھے اپنی وہ تو یتیم کی بات کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا وہ یتیم اس کا قریبی ہو یا غیر، میں اور وہ دو انگلیوں کی طرح جنت میں ہوں گے. حدیث کے راوی مالک بن انس نے اشارہ کیا کہ انگشت شہادت اور دمانی انگلی. تو مسلم کی یہ روایت ہے. اسی طرح سے جو ہے نا یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی کفالت اور خبرگیری کا انتظام ہے. یعنی دوسرے صورت میں اپنا رشتہ دار ہو یا کوئی ہو، یعنی اسلام نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجموعی طور پر اس بات کا اعادہ کر دیا کہ جی صرف رشتہ دار نہیں، رشتہ داروں تک محدود نہیں رکھا جا سکتا، یہ سوسائٹی تک محدود ہوگا، بلکہ اس میں معاشرے کا ہر یتیم اور ضرورت مند آ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ضرورت ہے کہ ہم ہر یتیم کو تلاش کر کے اس کی مدد کریں، اس کی سکولنگ کریں، اس کو کپڑے دیں، اس کے آلات. اس کی وجہ کہ چونکہ اکثر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہوا وہ آج بھی ایسے ہی لوگوں کے جو یتیم کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں، تو ہمیں اجتماعی طور پر اس کے اوپر ورک کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ ایک اور حدیث ہے اور پھر میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ مسکین وہ نہیں ہے جس کو کھجور اور دو کھجور یا لقمہ یا دو لقمے لوٹا دیں، بلکہ مسکین تو وہ ہے جو غربت کے باوجود سوال سے بچتا ہے. تو اب اس میں یہاں یہ وہ بات آ گئی کہ جو لوگ مانگتے ہیں وہ تو مانگ لیتے ہیں، لیکن اصل مسکین تو وہ ہے جو مانگ نہیں سکتا، جو مانگنے سے ہاتھ پھیلانے سے ڈرتا ہے، ڈر کھاتا ہے، اپنی عزت کا خیال کرتا ہے. اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے اپنے دل کو کھلا کرنے کی ضرورت ہے، دل کو اوپن کرنے کی ضرورت ہے، دل سے سوچنے کی ضرورت ہے. تو جب دل سے سوچیں گے تو پھر ہمیں سوسائٹی کے وہ لوگ بھی نظر آ جائیں گے جن کے کپڑے تو سفید ہیں لیکن وہ اندر سے پریشان ہیں. تو ان ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کی ہیلپ کرنے کا جو ہے نا یہ اعادہ کیا گیا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ رشتہ دار سے بڑھ کر سوسائٹی کے لیے کیا گیا ہے اوور آل، اور یہ میسج قیامت تک کے لیے ہے. تو میں اسی کے اوپر جو ہے نا یہ اس پر اختتام کرتا ہوں کہ آج کی جو ہم نے صورتیں پڑھی ہیں اس میں سورہ ماعون کا جو میسج ہے وہ رب کریم کی رحمت کو لے کر آگے بڑھتا ہے. اور وہ رحمت جو ہے نا وہ کس کے لیے؟ یتیم اور مسکین کے لیے، سوسائٹی کے جو وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کے لیے. لیکن دوسری طرف جو باشعور اور علم والے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے عمل کو درست کریں، نماز کو بہترین طریقے سے اپنے وقت پر پڑھیں اور اس سے ریاکاری کو دور کریں. لیکن دوسری طرف جو منافقین ہیں ان کا جو ہے کہ جی وہ چونکہ ظاہر ہے وہ سوچتے رہتے تھے کہ اگر بندے ساتھ ہوں تو بس نماز پڑھ لی، اگر پہلے ہیں تو بس اللہ خیر چھوڑ دیا. تو یہ جو رویہ ہے یہ تساہل پسندی جو ہے نا یہ عام لوگوں میں بھی پھر در کر جاتی ہے. اس سے بچنے کا جو ہے نا یہ بھی ایک میسج اس میں جو ہے نا وہ دیا گیا ہے. تو باقی رہ گیا یہ جو ایک بڑا کمال کی جو بات ہے جو گاؤں میں اکثر دیکھنے میں آتی ہے، شہروں کا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. گاؤں میں اکثر یہ ہوتا تھا کہ نمک بھی مانگ کر لے لیتے تھے، مرچ بھی مانگ کر لے لیتے تھے، چھوٹی چھوٹی چیزیں. اور اس سے مراد صرف یہ بھی ہے، لیکن ایک اور بات میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ بھی ہے کہ معاون جو ہے نا یہ چھوٹی بہت چھوٹی اور معمولی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس میں زکوٰۃ کی بات بھی جو ہے نا یہ آ سکتی ہے کہ زکوٰۃ 2.5% ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اتنی معمولی کہ یہ تو عام. اور لیکن لوگ اس سے اگر کوئی کترائے تو پیچھے کیا رہ گیا. تو لہٰذا ہمیں دونوں معنوں میں اس کو انڈرسٹینڈ کر کے، ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی کی بہت چھوٹی ضرورت ہو تو ہمیں کھلے دل کے ساتھ عزت کے ساتھ وہ ہیلپ کر دینی چاہیے. اور آج بھی سوسائٹی کی اس کو ضرورت ہے. دیکھیں اسٹرانگ جو سوشل فیبرک ہے وہ اسی صورت میں بنتا ہے جب ہم چھوٹی چھوٹی قربانیاں دینا سیکھ جائیں. اور یہ تقاضا ہے سورہ معاون کا کہ ہم چھوٹی چھوٹی قربانیاں دینا سیکھیں. یہ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے گھاٹے جس کو رب کریم نے فائدے کی صورت میں ظاہر کیا ہے. جس طرح دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ جو کلیمٹی ہے وہ اپنے اندر اپرچونٹی بھی لے کر آتی ہے، تو ہمیں ہر چیز کو اپرچونٹی کے طور پہ لے کر دوسروں کی طرف جو ہے نا وہ برکت کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیے. یہ ایک میسج ہے. دوسرا یہ میسج ہے کہ زکوٰۃ اتنی تھوڑی ہے، معاون اتنی تھوڑی ہے کہ اس سے
جو ہے نا کوئی رائے فرار اگر اختیار کرتا ہے تو وہ سوسائٹی کے ساتھ بھی جرم کرتا ہے، اپنی جان کے ساتھ بھی جرم کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سے باہر آنے کی ضرورت ہے، اور ہم یہ 2.5% زکوٰۃ رب کریم نے کہا یہ تو ہر صورت دینی ہے، میں کہتا ہوں 2.5% ساتھ فالتو دیں، تاکہ آپ کے دل کو یقین ہو جائے کہ میں صرف رب کریم کا یہ حکم تھا، لیکن یہ 2.5% میں نے اس کو 5 کر کے لوگوں کو دیا ہے، میں نے اس کو 7% کر کے لوگوں کو دیا، میں 10% کر کے لوگوں کو دیا، تو تب جا کے جو ہے نا یہ ہو۔ میں ایسے ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں، بات سوچنے کی ہوتی ہے، اگر آپ سوچیں تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ میں جب سروس میں تھا تو میں اپنی تنخواہ جو ہے نا اس کا میں نے ایک پورا فارمولہ بنا لیا تھا 2012 سے آن ورڈ۔ 2012 میں مجھے اصل سمجھ آئی کہ زندگی کیا ہے، قرآن کیا ہے، رب کریم، چونکہ آج کیا تھا میں نے 2012 میں، تو تب مجھے یہ سمجھ آئی کہ ہمیں کیسے جینا ہے۔ یہ پیسہ میرا نہیں ہے، یہ رب کریم کا ہے، یہ تنخواہ میری نہیں ہے، یہ رب کریم نے مجھے عنایت کی ہے۔ وہ توفیق نہ دے تو میں ایک دن میں گھر بیڈ کے اوپر اور اس اللہ کے سامنے پیش قبر میں، تو یہ سب اس کا فضل ہوتا ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ میرا بڑا کمال ہے کہ میں نے یہ کما لیا، یہ کر لیا۔ معافی مانگنی چاہیے اور رب کریم کے آگے دعا کرنی چاہیے کہ اس میں برکت عطا کر جو تو نے مجھے دیا۔ تو میں اس تنخواہ میں سے ایک پکا میں نے مائنڈ بنا لیا کہ لو جی یہ پرسنٹ ہے، یہ میں نے جو ہے لوگوں کے اوپر دینا ہے۔ اب میں جب ریٹائر ہوا ہوں تو میں نے کہا کہ اچھا ریٹائرمنٹ میں پینشن کم ہو جاتی ہے لیکن چلے اسباب ہوتے ہیں، تو میں نے یہ سوچا دل میں نے کہا کہ یا اللہ تو نے مجھے اتنی زندگی دی، اتنا وقت دیا، 60 سال دیے، لوگ تو بچپن میں اٹھا لیتا ہے، تو مجھے اگر تو نے اتنی زندگی دی ہے، مجھے تو نے اتنا اچھا جاب دیا، علم دیا، سوسائٹی میں عزت دی، بڑی مجھے وقار دیا، تو میں اب میری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ میں تو جب پینشن میں ریٹائر ہوا تو لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ لو جی ریٹائر ہو گئے ہیں، ریسورسز کم ہو گئے ہیں، فیسلٹیز چھن گئی ہیں، یہ ہو گیا، پینشن تھوڑی ہے۔ میں نے بالکل حساب لگایا، میں نے اپنی پینشن سے زیادہ پیسے جو تنخواہ کے دور میں دیتا تھا اس سے زیادہ میں نے فیصلہ کر لیا، اور میں اب اس کے میں سے دینا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ رب اگر ہمیں عنایت کرے اور رب توفیق دے تو ہمیں خود سوچ کے اس طرف آنا چاہیے، دل کو ہر وقت ٹلٹ رکھیں ان باتوں کی طرف جن کا معاشرے کے لیے رب کریم نے کہا ہے، چونکہ ہم مسلمان معاشرے میں ہیں، اکیلے نہیں ہیں۔ ہم اگر مومن ہیں تو اس سوسائٹی کے اندر ہیں، اکیلے نہیں ہیں۔ اسلام کولیکٹیو ایفرٹ پر یقین رکھتا ہے، اس کو پلے باندھ لیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔